بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ ناظرین، پہلا سبق تعارف سورۃ النساء کے سلسلے میں گزر چکا ہے۔ آج کا سبق سورۃ النساء کے ترجمہ اور تفسیر سے شروع ہوگا۔ پہلے میں ترجمہ کروں گی انشاءاللہ، پھر اس کی مختصر تشریح ہر آیت کے بعد پچھلے سبق کی طرح ہوگی۔ سبق شروع کرنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی سبق کریں وہ تعارف سورۃ النساء پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ مذکورہ آیت مبارکہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے یا ایھا، اے، یہ حرف ندا ہے۔ الناس، لوگ، یہ منادا ہے۔ عموماً منادا کا اعراب پیش ہوتا ہے جب وہ مفرد ہوتا ہے اور مرکب اضافی ہوتا تو زبر ہوتا ہے۔ ندا منادا کا سبق گرامر میں گزر چکا ہے، ضرورت ہو تو انشاءاللہ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اتقو، ڈرو تم سب، ربکم، اپنا رب، الذی، وہ جس نے، خلقکم، تم سب کو پیدا کیا، من، سے، نفس، جان، روح، واحدۃ، ایک، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلائے، منہما، ان دونوں سے، رجالا، مرد، جمع ہے رجل، کثیرا، بہت، ونساء، اور عورتیں، واتقو، اور ڈرو تم سب، اللہ، الذی، وہ جو، تساءلون، آپس میں مانگتے ہو، بھی، اس سے، یعنی اس کے نام کے ذریعہ، والارحام، اور رشتے، ان، بے شک، اللہ کان، ہے، علیکم، تم سب پر، رقیباً، نگہبان۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسے سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، نگہبان ہے۔ آیت مذکورہ میں لفظ ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں جس میں ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، چونکہ ذریعہ قرابت یہ رحم ہی ہے۔ اسی وجہ سے اس سلسلے کے تعلقات وابستہ رکھنے کو صلہ رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور پر تعلقات پیدا ہو گئے ان کی طرف سے بے توجہی، بے التفاتی برتنے کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داری سے ڈرنے کا بھی حکم دیا، البتہ دونوں ڈر مختلف ہیں۔ اللہ سے ڈرنا تو اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا ہے، اور رشتہ داری سے ڈرنا قطع رحمی سے بچنا ہے۔ اور ساتھ ہی آخر آیت میں تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، ان سے تمہارا کوئی حال پوشیدہ نہیں ہے، تم رشتہ داری کا پاس لحاظ رکھتے ہو یا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں بھی قطع رحمی پر سخت وعید آئی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں ہی اللہ یعنی معبود ہوں، میں ہی رحمان یعنی نہایت مہربان ہوں، میں نے رحم یعنی ناطے کو پیدا کیا ہے، میں نے اس کو اپنے نام میں سے حصہ دیا ہے، پس جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک بادی کو آزاد کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتے تو زیادہ ثواب ہوتا۔ جبکہ اسلام میں غلام بادی کو آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے اور اسے بہترین کار ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود صلہ رحمی کا مرتبہ اس سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہی ہے، اور اپنے کسی عزیز قریب کی مدد کرنا دو امروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک صدقہ بھی ہوتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔
اس کے مقابلے میں قطع رحمی کے حق میں جو شدید ترین وعیدیں بھی روایات حدیث میں مذکور ہیں، اس کا اندازہ بھی ان حدیثوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک ہے کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ اگلی آیت یتیموں کے اموال کی حفاظت کے احکام اور اس میں کسی قسم کی رد و بدل کرنے کی ممانعت سے متعلق ہے۔ پہلے آیت کریمہ کے الفاظ اور ترجمہ سمجھیں، پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح بھی ذکر ہوگی۔ آیت کریمہ یہ ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ، وَآتُوا اور دے دو، الیتامہ یتیم کی جمع ہے یہ یتامہ، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، تتبدلوا بدلو تبدیل کرو، الخبیثہ ناپاک، بالطیب پاک سے، ولا اور نہ، تاکلو کھاؤ تم سب، اموالہم ان کے مال، الا طرف ساتھ دونوں ترجمہ ہوتا ہے، اموالکم اپنے مال، انہو بے شک، کانا ہے، حوبن گناہ، کبیرن بڑا۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت مذکورہ کا پہلا جملہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ سے شروع ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ یتیموں کے مال ان کو پہنچا دو۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور منفرد کے ہوتے ہیں، اسی لیے جو موتی سیپ میں تنہا اکیلی ہوتی ہے اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شرع میں اس بچہ کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں یتیم نہیں رہ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں تصریح لا یتیم بعد احتلام، یعنی بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے باپ کی میراث میں ان کا حصہ ہوتا ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے سرپرست مثلاً چچا، بھائی وغیرہ اپنے بچوں کے بالغ ہونے تک اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے سرپرستوں کو ولی کہا گیا ہے اور ان کو 3 ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت دیانتداری سے ان کے حوالے کر دی جائے۔ دوسرے کہ بددیانتی نہ کی جائے کہ ان کو ان کے باپ کی طرف سے تو میراث میں اچھی قسم کا مال ملا تھا، مگر تم وہ مال خود رکھ کر کے خراب قسم کا مال یا خراب قسم کی چیز اس کے بدلے میں دے دو۔ اور تیسرے ایسا نہ کرو کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا کچھ حصہ جان بوجھ کر کے یا بے پرواہی سے خود استعمال کر بیٹھو۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی تاکید آیت مذکورہ میں کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرائض میں داخل ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس کو اس قابل بنایا جائے کہ بالغ ہونے کے بعد بچے کو اس کی امانت، اس کی چیزیں حفاظت کے ساتھ مل سکیں۔ آیت مذکورہ کی ان تینوں بیان میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ یتیموں کے مال میں خورد برد کرنے والے عموماً وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے مال بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس عنوان سے ان کو آر دلائی گئی کہ اپنا حلال مال موجود ہوتے ہوئے یتیموں کا مال حرام طور پر کھانا بڑی شرک کی بات ہے۔ آیت میں مال یتیم کے کھانے کی ممانعت کا ذکر ہے، اس لیے کہ مال کا سب سے بڑا اہم فائدہ کھانا ہوتا ہے، لیکن محاورے میں مال کے ہر تصرف کو کھانا بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اس محاورے پر لا تاکلوا میں ہر ناجائز تصرف داخل ہے، لہذا یتیم کے مال کو کسی بھی طریقے سے ناجائز طور پر خرچ کرنا حرام ہے۔ آیت مبارکہ کا آخری جملہ انہ کان حوبا کبیرا، لفظ حوب یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بڑا گناہ۔ عربی زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ معنی آیت مبارک الفاظ کی یہ ہو گئے کہ مال یتیم میں کسی قسم کا ناجائز تصرف، خواہ حفاظت کی کمی سے ہو یا خراب چیز کے بدلے میں اچھی چیز لے کر کے ہو یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے اس کا مال کھانے میں ہو، بہرحال یہ ساری چیزیں بہت بڑے گناہ کی ہیں، اور یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید اس رکوع کے ختمے پہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں تک سورۃ النساء کی 2 آیت کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 3 سے اگلے سبق میں انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور پڑھنے کو آسان بنائے، قبول فرمائے، آمین۔